الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نکاح عفت و پاکیزگی کا جلی عنوان ہے۔ آفات نظر سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ نکاح وہ پاکیزہ رشتہ ہے جو مرد عورت کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ ان کے مابین الفت و محبت کو فروغ دیتا ہے۔ عقد نکاح سے صرف مرد عورت کا ہی اجتماع نہیں ہوتا بلکہ دو خاندانوں کا باہم اجتماع ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے مابین ہی تعلق و انسیت پیدا نہیں ہوتی بلکہ دو خاندانوں کے افراد کے مابین تعلق اور انسیت پیدا ہوتی ہے۔ زوجیت کا پاکیزہ رشتہ قائم ہونے کے بعد زن و شوہر ایک دوسرے کے معاون مددگار بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہو جاتے ہیں، اور اگر ازدواجی زندگی کو اسلامی نہج پر استوار رکھا جائے تو دونوں دو جسم یکجان بن جاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا مزاج یہ ہے کہ جب مرد و عورت نکاح کے رشتے میں بندھ جائیں تو یہ رشتہ مضبوط اور مستحکم ہو، محبت و ہمدردی اور باہمی تعاون کی بنیادوں پر استوار ہو۔ ایک دو مہینے یا ایک دو سال تک یہ رشتہ محدود نہ ہو بلکہ دائمی اور لازوال ہو۔ آج کے دور میں ازدواجی جھگڑے آئے دن پیش آتے رہتے ہیں، میاں بیوی میں رنج سے پیدا ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں، پولیس اسٹیشنوں میں اس طرح کے کیس درج کرائے جاتے ہیں، طویل قانونی لڑائیاں اس کے لیے لڑی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک طرف خاندانوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، آپس میں بغض و عداوت کے شرارے بھڑکتے ہیں، دوسری طرف ایسے ناخوشگوار ماحول میں نسل نو کی بھی اخلاق متاثر ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بات ایک چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال لیجئے۔ مشہور کالم نویس محترم جاوید چودھری صاحب اپنے ایک کالم میں ایک کپل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شادی کے 32 سال بعد ہم میاں بیوی کا پہلا جھگڑا ہوا اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ اگر میرے بیٹے بڑے نہ ہوتے اور وہ مجھے کنٹرول نہ کرتے تو میرا گھر ٹوٹ جاتا۔ ہم دونوں میاں بیوی اب اکٹھے رہ رہے ہیں لیکن ہماری بات چیت نہیں ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ وہ اداس لہجے میں بتا رہے تھے اور میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کی کہانی دلچسپ تھی۔ ان کی لو میرج ہوئی تھی، میاں بیوی پوری زندگی خوش رہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صحت مند بچے دیے، وہ پڑھ لکھ کر سیٹل ہو گئے، گھر بار گاڑی بلکہ گاڑیاں اور کاروبار بھی ٹھیک تھا، اسٹیٹس بھی تھا، لہذا ان کی زندگی میں مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ بھی نہایت عاجز اور ہمدرد تھیں، یہ ہمیشہ خوش رہتی تھیں، لیکن پھر شادی کے 32 سال بعد ان کا خوفناک جھگڑا ہوا اور آخر میں دونوں کے درمیان بات چیت بند ہو گئی۔ یہ ہفتے میں ایک دن میرے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، کل تشریف لائے تو ان کی جذباتی حالت خراب تھی، آنسو ٹھوڑی تک آ رہے تھے اور آہیں رک نہیں رہی تھی۔ میں نے انہیں پانی کی بڑی بوتل اور گرین ٹی کے 3 کپ پلائے۔ جب ان کی حالت سنبھلی تو میں نے جھگڑے کی وجہ پوچھی۔ لڑائی کی وجہ انتہائی معمولی اور مزاحیہ تھی۔ انہوں نے بتایا 15 دن قبل میں شام کے وقت گھر گیا تو میری بیوی کا منہ پھولا ہوا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے شکوہ کیا جب ہماری شادی ہوئی تھی تو آپ نے مجھے منہ دکھائی کیوں نہیں دی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا منہ دکھائی کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب تھا اچھا اب آپ کو یہ بھی معلوم نہیں۔ مجھے واقعی پتہ نہیں تھا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ میں اس واحد چیز کے بارے میں بالکل نہیں جانتا۔ مجھے اس نے بتایا خاوند شادی کی پہلی رات بیوی کو جو تحفہ دیتا ہے وہ منہ دکھائی ہوتی ہے اور آپ نے مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا تھا۔
میں نے جواب دیا، میں تمہیں پوری زندگی تحفے دیتا رہا، ان تحفے کے سامنے منہ دکھائی کی کیا حیثیت تھی؟ لیکن میری بیوی کا کہنا تھا، منہ دکھائی زندگی کا اہم ترین تحفہ ہوتا ہے، عورتیں اسے پوری زندگی سنبھال کر رکھتی ہیں۔ اس چھوٹی سی بات پر ہماری تکرار ہوئی۔ میں اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ میں نے غصے سے سالن کا ڈونگا اٹھا کر دیوار پر مار دیا۔ میری بیوی نے چاولوں کی ڈش میرے اوپر انڈیل دی اور اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان دیگا مشتی شروع ہو گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کا سر کھول دیا۔ ہمارے بچے پہنچے تو ہم دونوں زخمی حالت میں دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کو بددعائیں دے رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہم میں 32 سال بعد اتنا غصہ اور نفرت کہاں سے آ گئی۔ ہم دونوں ایک جان اور دو قالب ہوتے تھے۔ ہم اچانک ایک دوسرے کے دشمن کیسے بن گئے؟ میں نے اطمینان سے ان کی بات سنی۔ اس کے بعد ان سے پوچھا، آپ سوچ کر بتائیں کہ اس دن آپ کی بیوی سے کس کی ملاقات ہوئی تھی؟ وہ سوچتے رہے لیکن انہیں یاد نہ آیا۔ ان کی بیگم میری منہ بولی بہن تھی۔ میں نے انہیں فون کر دیا۔ انہوں نے بتایا اس دن میری ایک پرانی سہیلی مجھ سے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا منہ دکھائی کی بات اس نے آپ سے کی تھی؟ بھابھی نے تھوڑا سا سوچ کر ہاں میں جواب دے دیا۔ میں نے فون سپیکر پر شفٹ کیا، بھابھی کو رانا صاحب کی موجودگی کو بتایا۔ رانا صاحب کو فون کے قریب بٹھایا اور پھر دونوں سے عرض کیا، ہماری زندگی میں رحمان اور شیطان دونوں انسان کے روپ میں آتے ہیں۔ ہمیں روز بعد ایسے بابرکت لوگ ٹچ کرتے ہیں جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے۔ یہ لوگ رحمت ہوتے ہیں۔ ان کی ذات دوسروں کے لیے رحمت، برکت، آسانی اور خوشی کا سبب بنتی ہے۔ یہ لوگ تصوف کی دنیا میں رحمانی کہلاتے ہیں۔ ان کی خاص نشانی شکر اور ماشاء اللہ ہے۔ یہ جب بھی دوسروں سے ملیں گے ان کی اچیومنٹ، ان کی خوشیوں، ان کی کامیابیوں پر دل سے ماشاء اللہ کہیں گے۔ یہ انہیں شکر کرنے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی تلقین کریں گے۔ رحمانی لوگوں سے ملاقات کے بعد آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے سر، اپنے کندھوں کا بوجھ ہلکا محسوس ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس کچھ لوگ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ یہ اپنی ذات سے شیطانیت، بے چینی، فساد، جھگڑا اور تلخی ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ یہ جب آپ کے قریب آتے ہیں تو آپ کا سکھ، چین، آرام، آسائش، امن اور خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ اہل تصوف ان لوگوں کو شیطانی کہتے ہیں۔ شیطانوں کا سب سے بڑا ہتھیار حقارت اور کیوں ہوتا ہے۔ شیطان کا جنم حقارت اور کیوں سے ہوا تھا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، انسان مجھ سے حقیر ہے، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ چنانچہ یہ لوگ جب بھی آپ سے ملیں گے یہ آپ کو کیوں کے ہتھیاروں سے حقیر ثابت کر دیں گے اور یوں آپ کی زندگی کا چین اور امن ختم ہو جائے گا۔ میں نے بھابھی سے عرض کیا، بھابھی آپ کی وہ سہیلی بھی شیطان کی ایجنٹ تھی۔ اس نے صرف ایک فکرے سے، یعنی تمہارے خاوند نے تمہیں منہ دکھائی کیوں نہیں دی، آپ کی ازدواجی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ شیطان کا وار تھا۔ اللہ نے آپ پر کرم کیا، آپ لوگ بچ گئے۔ میں نے سینکڑوں لوگوں کو اس وار کے ذریعے برباد ہوتے دیکھا۔ لہذا آپ لوگ ایسے لوگوں سے بچ کر رہا کریں۔ بھابھی نے لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور رانا صاحب سے معذرت کر لی۔ رانا صاحب نے بھی بیگم سے اپنی تلخ نوائی پر معافی مانگ لی اور یوں دونوں دوبارہ شیر شکر ہو گئے۔ میری اپنی زندگی شیطان کے ایجنٹوں سے بھری پڑی ہے۔ میں نے 1996 میں پہلی گاڑی خریدی تھی، وہ 0 میٹر میران تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے دن رات کام کر کر کے 3 لاکھ روپے جمع کیے اور میران خرید لی۔ میں نے ابھی اسے اپنے دروازے پر کھڑا ہی کیا تھا کہ مجھے ایک شیطان ٹکر گیا۔ اس نے گاڑی کے گرد چکر لگایا، قیمت پوچھی اور پھر مسکرا کر کہا، آپ نے سوئفٹ کیوں نہیں خریدی؟ وہ اس سے کہیں زیادہ اچھی، آرام دہ اور بڑی ہے، اور میران اور اس کی قیمت میں بھی صرف 1.5 لاکھ روپے کا فرق ہے۔ آپ یقین کریں یہ فقرہ سن کر مجھے میری گاڑی بری لگنے لگی۔ میں اس کے بعد جہاں بھی جاتا تھا مجھے سوئفٹ نظر آتی تھی اور مجھے اپنی حماقت پر افسوس ہوتا تھا۔ یہ افسوس میران کے بکنے تک جاری رہا۔ میں آج بھی جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی بے وقوفی پر افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے 27 سال کی عمر میں اپنی کمائی سے 0 میٹر گاڑی خریدنے کی توفیق دی تھی، لیکن میں اس خوشی کو چھوڑ کر دوسری گاڑی کے تصف میں گھولنے لگا۔ مجھ سے زیادہ بے وقوف کون تھا؟
اس طرح میں 2000 میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں کاپی رائٹنگ کرتا تھا۔ میں وہاں صرف 2 گھنٹوں کے لیے جاتا تھا اور مجھے وہاں سے ماہانہ 50,000 روپے ملتے تھے۔ یہ زمانے میں بڑی رقم تھی۔ یہ میرے بچوں کی فیس اور گھر کے دوسرے کاموں کو کور کرتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن میرا ایک پرانا دوست وہاں آیا۔ اس نے میرا ڈیسک دیکھا اور تنظر مسکرا کر کہا، تم اپنا سٹیٹس دیکھو، تم APNS سے بیسٹ کالمسٹ کا ایوارڈ لے چکے ہو اور تم اس وقت 2 بائی 3 فٹ کے ڈیسک پر بیٹھے ہو۔ تم اپنی بےعزتی کیوں کرا رہے ہو؟ بس ان چند فکروں کی دیر تھی اور مجھے وہ جاب بری لگنے لگی۔ میں نے اپنے سٹیٹس کے چکر میں وہ جاب چھوڑ دی اور اس کے بعد مجھے اس سے آدھی رقم کے لیے روزانہ 6 گھنٹے اضافی کام کرنا پڑا۔ یہ صرف 2 مثالیں نہیں ہیں۔ میری زندگی کے ہر اچیومنٹ کے بعد شیطان کا کوئی نہ کوئی چکر، کوئی نہ کوئی ایجنٹ میری زندگی میں ضرور آیا اور اس نے چند لمحوں میں میری اس کامیابی کا مذاق کر دیا۔ اللہ نے کرم کیا اور زندگی کے مختلف مراحل کے دوران مجھے رحمان اور شیطان کا فرق سمجھ آ گیا۔ میرے پاس اب جب بھی کوئی ایسا شخص آتا ہے جو دائیں بائیں دیکھ کر برا سا منہ بناتا ہے اور پھر کہتا ہے، سر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ اگر اس کی جگہ یہ لے لیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا، یا آپ نے یہ کیوں نہیں لیا؟ تو میں مسکرا کر دل ہی دل میں سورۃ الناس پڑھتا ہوں اور پھر اپنے کان بند کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں بھی روزانہ ایسے لوگ آتے ہوں گے، آپ بس ان سے بچ جائیں۔ یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ یہ آپ کی خوشیاں اور کامیابیاں برباد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ آپ کا سکھ اور چین مارنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ آج سے جب بھی کوئی شخص آپ سے پوچھے، تمہارے خاوند نے منہ دکھائی میں تمہیں کیا دیا تھا؟ تم نے ورکنگ وومن کے ساتھ شادی کیوں کی؟ تمہارا خاوند روزانہ لیٹ کیوں آتا ہے؟ تمہارے بچے تمہاری کیوں نہیں سنتے؟ تمہیں دفتر سے اتنی کم تنخواہ کیوں ملتی ہے؟ تمہارے بیٹے نے اتنے کم نمبر کیوں لیے ہیں؟ تم نے اپنے بچوں کو آئی فون کیوں نہیں لے کر دیا؟ تمہارے ابو تمہیں نیا لیپ ٹاپ لے کر کیوں نہیں دیتے؟ تم اپنی گاڑی کیوں نہیں بدل رہے؟ تم اس محلے میں کیوں رہ رہے ہو؟ تم یورپ میں امیگریشن کیوں نہیں لیتے؟ تم اتنے کم پیسوں میں گزارا کیسے کرتے ہو؟ تم اپنے فضول باز کی فضول باتیں کیوں سن لیتے ہو؟ تمہارے بچے تمہارے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟ تم اپنا کام کیوں کرتے ہو؟ تم پتلے کیوں ہو گئے ہو؟ تمہارا رنگ کیوں پیلا پڑ رہا ہے؟ اور تم اس مسجد میں نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو آپ اس کی طرف مسکرا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے شیطان سے پناہ کی دعا کریں اور سورۃ الناس پڑھیں اور وہاں سے جلد نکل جائیں۔ کیونکہ شیطان آپ تک پہنچ چکا ہے اور آپ اب جتنا عرصہ اس کے قریب رہیں گے، آپ کا امن، سکون، شانتی اور سکھ کا دریا خشک ہوتا رہے گا۔ بہرحال اپنی بیوی کا مزاج سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے ایک مقام پر غافلات کا صیغہ ذکر کیا ہے، جبکہ مردوں میں غفلت کا مطلب لاپرواہی یا اپنی ذمہ داریوں پورا نہ کرنے والے کو غافل کہا جاتا ہے۔ لیکن جن معنوں میں غافلات عورتوں کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے بھولی بالی یا ایسی عورت جو حد درجہ ہوشیاری نہ جانتی ہو، بلکہ سیدھی سادی اور انتہائی مخلص مزاج ہو، جیسے ہر بات کی فلسفیانہ وجوہات اور طے میں جا کر سمجھنا نہ آتا ہو۔ اندازہ لگائیں کہ اس عورت سے جب مرد بار بار یہ شکایت کرتا ہے کہ تم بات نہیں سمجھتی، تمہیں عقل نہیں ہے، تم ایک ہی بات بار بار کیوں کہتی ہو، تم تو پیچھے پڑ گئی ہو، تم کیوں نہیں سمجھتی، یہ سارے وہ جملے ہیں جن میں مرد اپنی بیوی سے دانشمندی کی انتہا درجے کی توقعات رکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسے اس نہج پر نہیں بنایا۔ البتہ کچھ خواتین واقعی علم و عقل اور شعور دانش کی اعلیٰ سطح پر قائم رہتی ہیں، لیکن ہر عورت کی ذہنی عقلی سطح ایسی نہیں ہوتی۔ الغرض ضرورت ہے اس بات کی کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں سرپرست اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ شادی کے بعد بھی اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں اور اپنے شریک حیات کے حقوق ادا کرنے کا انہیں پابند بنائیں، تو انشاءاللہ تعالی اس سے ایک صالح اور خوشگوار معاشرہ وجود میں آئے گا جو سکون، اطمینان اور چین کا گہوارہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔